السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ چیزیں اب میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ ابھی جو آپ کو واقعات پتہ چل رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ عمران خان صاحب ہیں کیا چیز۔ ایک طرف وہ جنرل فیصل نصیر جو ایک بہت ہی کمپیٹنٹ، اہل اور بہترین افسر ہیں اور ان کی بڑی خدمات رہی ہے کور ملٹری انٹیلیجنس میں زیادہ تر ان کا وقت گزرا ہے اور وہاں انہوں نے بہترین کارکردگی کی ہے، اور اس کارکردگی کی بنیاد پر CIA، بلیک واٹر، را، موساد، کھاد، یہ سب ان سے بہت خائف ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے افسر کے خلاف یہ لوگ ہیں، لیکن کیا وجوہات ہے کہ عمران خان بھی اسی لحاظ سے اس کے فیصل نصیر کے خلاف ہیں۔ ایک طرف وہ فیصل نصیر کو اپنا جو بھی واقعہ ہوا ہے لانگ مارچ میں، جس میں فائرنگ ہوئی ہے یا پٹاخے پھوٹے گئے ہیں یا جو بھی سلسلہ تھا، اس میں وہ فیصل نصیر، جنرل فیصل نصیر کو ذمہ دار کرتے ہیں۔ دوسری طرف اپنے مرڈر کے حوالے سے بھی جو 4 لوگوں کا نام وہ کر رہے ہیں کہ سازش میں انوالو ہیں، اشارہ ان کا فیصل نصیر کی طرف اور دوسرے لوگوں کی طرف، اور دوسری طرف اپنے ہی PTI کے لوگ کو بھیج رہے ہیں کہ فیصل نصیر سے ان کے معاملات کو درست کیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ جس شخص کی کوئی کریڈیبلٹی ہے تھوڑی سی بھی یہ صاحب رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہر چیز مذاق ہے، کہ میں کسی کو گالی دوں اور پھر پچکار دوں، میں کسی کو دھکا دوں اور پھر وہ بچ جائے تو پھر اس کو ہنس کے ٹال دوں، میں کوئی بہت بڑی بات کروں اور یو ٹرن لے لوں، میں کسی پہ سنگین الزامات لگا دوں، مرڈر کا الزام لگا دوں اور پھر اس کے پاس اس کو کانٹیکٹ کر لوں۔ مثلا کہیں چھو کے بھی ان صاحب کے اندر عقل کا کچھ حصہ گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے؟ ایک طرف تو انہوں نے اپنی حکومت کو تباہ کیا، خود تباہ کیا، دوسری طرف انہوں نے اپنی جو سیاست ہے اس کو تباہ کر لیا۔ اب ان کے پاس رہ کیا رہے، کیونکہ انہوں نے پوری طاقت لگا دی لانگ مارچ کے لیے اپنی سرکاری سرپرستی کے ساتھ، جس میں گلگت بلتستان کی سرکاری سرپرستی، KPK کی سرکاری سرپرستی، آزاد کشمیر کی سرکاری سرپرستی اور پنجاب حکومت کی سرکاری سرپرستی سے لانگ مارچ انہوں نے ترتیب دیا، جن میں چند ہزار لوگ، یعنی درجن ہزار لوگ بھی نہیں آ سکے، اور اتنا بڑا ناکام ہوا کہ ان کو 7 دن کے بعد اپنے اس لانگ مارچ کو کوئی فیس سیونگ نہیں مل رہی تھی، تو پھر ایک پٹاخہ پھوٹا یا ایک فائرنگ ہوئی اور ایک اس طریقے سے لوگ زخمی ہوئے اور ان کو جواز پیدا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد رونا دھونا شروع ہو گیا کہ جی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور میں جانتا ہوں اپنے قاتلوں کو۔ اس پہ میں ویلاگ کر چکا ہوں، آپ نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے وہ تمام سوالات اٹھائے جو چیف جسٹس صاحب کو کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ہے ان کے اس سنگین الزامات پہ کہ انہیں قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ان کے پاس نام موجود ہیں اور وہ ویڈیو میں ڈال دیے گئے ہیں، اور میرے مرنے کے بعد وہ ویڈیو باہر آئے گی جس کی کوئی انویسٹیگیشن اور کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے گا جب یہ مر جائیں گے۔ تو ابھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ عدالت کو دے دیں، یا ثبوت ہے یا ثبوت نہیں ہے، ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، سنگین الزامات پہ آپ لگا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ اب آپ کے پاس کھوکھلے نعرے، کھوکھلی دھمکیاں، کھوکھلے الزامات اور کھوکھلی سازشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس ہمدردی کے باوجود کہ اس گولی کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا، اور ایک زخمی ٹانگ پہ جس پہ کوئی AK-47 لگی ہے بقول بابر اعوان کے، اور آپ کے 4 گولی لگی ہے، اور یاسمین راشد کے 2 گولی لگی ہے، اور لوگوں کے مطابق کہ گولیوں سے پاؤں چھلنی ہو گیا ہے، اس پہ آپ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا کون سا سرجن یہ ایڈوائز دیتا ہے؟ اور پھر شوکت خانم جو کینسر کا ہاسپٹل ہے، اس میں جو
کنسلٹنٹ انفیکشس ڈیزیز کا اس کے زیر نگرانی آپ علاج کرا رہے ہیں. تو اور پوسٹ مارٹم کے لیے آپ تیار، وہ پوسٹ مارٹم کہہ رہا ہوں، میڈیکو لیگل کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. تو لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں. تو گویا یہ سارے اب کھوکھلے نعرے، کھوکھلی دھمکیاں، کھوکھلے الزامات اور کھوکھلی سازشوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، جہاں آپ کو، اور آج سے آپ پھر دوبارہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں جس کے روح رواں 3 آپ کے بہترین خنجر ہیں، ایک شاہ محمود قریشی، ایک اسد عمر اور ایک آپ کے پرویز خٹک، جو تینوں ہی چیئرمین شپ کے امیدوار ہیں کہ آپ نااہل ہوں. تو یہ تینوں، اور یہ تینوں ہی وزیر اعظم کے اہل تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ون مین کو ہٹا کر پی ٹی آئی کی حکومت کو رکھنا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہمیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ دیا جائے. تو اب یہ 3 آدمی لیڈ کریں گے. جب آپ نے لیڈ کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سوائے پی ٹی آئی کے یوتھیاز، ورکر، سپورٹر سوائے عمران خان کے، پی ٹی آئی کے کسی بھی آپ کے لیڈرز کو نہ وہ رسپیکٹ دینے کو تیار ہیں، نہ ان کے پیچھے آنے کو تیار ہیں، نہ ان کو کوئی ان سے سروکار ہے. صرف تو عمران خان جب کھڑے تھے لانگ مارچ میں تو 4000، 5000، 6000 کا مجمع تھا. تو یہ لوگ کتنا کر لیں گے؟ اور ایک ایسے موقع پہ جب یہ گولی کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس ایسے موقع پہ جب آپ نے ہمدردی لینے کے لیے ملک گیر احتجاج کیا پوری سرکاری سرپرستی میں، تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف حکومت کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں. حکومت کے پاس بہت ہی سٹرونگ کیسز ہیں جس کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیلے کر رہے ہیں. کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ میں اس پہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کیا وجوہات ہے. بلکہ ایک اہم ترین پی ڈی ایم کے رہنما سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنے آپ کو کانفلکٹ سے بچانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کانفلکٹ سے بچائیں تو پھر وہ بولیں گے، بولنے دیں پھر ان کو. اور اس کے علاوہ آرمی نے بھی حکومت سے کہا ہے کہ جی ہمارے ادارے کے جو ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ آپ کو لیگل ایکشن لینا چاہیے. کھل کے 4 دفعہ کہا ہے اور نہیں لیا گیا. کور کمانڈر میں اس کا بڑا نوٹس لیا گیا ہے اور کور کمانڈر پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے ادارے کو بچانا ہے، اس میں موجود آفیشلز کو بچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ادارہ اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے، چنانچہ قوم کو ہوتا ہے، پاکستان کو ہوتا ہے. تو انہوں نے اس آفیشلز کو بچانا ہے تاکہ اس ادارے کو بچایا جائے، اس طرح پاکستان کو بچایا جائے. تو اس کے لیے وہ اگر حکومت کوئی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری نہیں پورا کر رہی ہے اور فوج آئینی اور قانونی طور پر کھڑی ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو کیا پھر وہ ادارے اپنے آپ کو ٹوٹنے دیں، کمزور ہونے دیں، جس کی بنیاد پر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو جائے، وہ خاموش رہیں؟ کیا یہ اجازت دے گی قوم؟ نہیں دے گی. نہ آئین دیتا ہے، نہ قانون دیتا ہے، نہ شریعت دیتی ہے، نہ عوام دیتی ہے. تو حکومت اپنا فرض پورا کرے، نہیں تو پھر یقیناً ادارے اپنا رول ادا کریں گے اور اپنا تحفظ یقینی بنائیں گے. تیسری طرف یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے، تو راستے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت جو ہیں وہ شش و پنج میں مبتلا ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا ہے، تایات نائلی کا بھی کیس ہے، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں ان کی گرفتاری ہے، ہاؤس اریسٹ ہے. تو پھر اس کے بعد وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں، اس وقت تک خاموشی سے بیٹھے رہیں، تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو رابطے شروع کر چکے ہیں تاکہ پچھلی دوسری سیاسی جماعتوں سے ان کے لیے راستے کھلیں، ایکسس کھلے تو وہ اس میں جانے کے لیے اعلان کر دیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پنجاب میں اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے رابطہ شروع کر دیا ہے، اور 15 سے 20 افراد ایسے ہیں جو بالکل تیار بیٹھے ہیں. خود پی ایم ایل کیو کے 5 افراد چوئی شجاعت کے پاس ہیں. اور پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ جی پنجاب میں ایک طرف وزیر اعلیٰ عمران خان کی بات نہیں مان رہے ہیں، دوسری طرف وزیر اعلیٰ ان چند شرپسندوں کو تحفظ بھی دے رہے ہیں، پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے علاقے بند ہو رہے ہیں. تو اس شش و پنج میں حکومت کو اپنا رول ادا کرنا ہے اور واضح
دھمکی موجود ہے رانا ثناء اللہ کی کہ جی اگر اسی طرح کے پی کے اور پنجاب کی حکومت نے اپنا رول ادا کیا اور شرپسندوں کو نہیں روکا، اب وہ M2 بھی کھود رہے ہیں تو M1 بھی کھود رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا کھود رہے ہیں وہ. اور ایک اتنے افراد ہیں کہ بس ایک سڑک پہ اس طرح کھڑا کر دیا جائے اور خیمہ لگا دیا جائے تو بس بند ہو گئے، کون گاڑی گزرے گی وہاں. تو اس لیے لیکن وہ جو ایک کہتے ہیں نا جو راستے بند کرتے ہیں، جب اجتماع نکلتا ہے، جلوس نکلتا ہے، افراد نکلتے ہیں، قوم نکلتی ہے، عوام نکلتی ہے، تو پھر وہ پورا سیلاب ہوتا ہے اور وہاں سے گاڑی تو کیا ایک مچھر بھی نہیں گزر سکتا. لیکن یہاں تو مچھر چھوڑیے پورا ٹینک گزر جائے. لیکن بہرحال سرکاری سرپرستی میں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسی صورتحال میں اس وقت سپریم کورٹ میں بھی یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا اہم رول ادا کیا اور وہ آئے اور راستہ صاف کرنے کے لیے کہا، بلکہ انہوں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی کہ جو یہ بند کرتے ہیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے ہیں. تو چنانچہ عمران خان کی لڑائی بہت زبردست ہوئی ایک جگہ بیٹھ کر پرویز الہی سے FIR کے اوپر انتظامی معاملات پہ. لیکن دوسری طرف پرویز الہی اور عمران خان ایک دوسرے کو دھکا دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ دونوں کے مفاد ہیں. اور PDM ابھی وہ کھیل نہیں کھیل رہی ہے جو کہ اس کو اب کھیل دینا چاہیے. یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں پنجاب حکومت ہے، ہم جب چاہیں گے پتہ شو کریں گے اور پرویز الہی کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے کبھی خلاف نہیں جائیں گے، لیکن کیا اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی جبکہ عمران خان کے وہ رائٹ ہینڈ ہے اور پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے اور شرط پسندوں کو انہوں نے سرکاری سرپرستی دی ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ FIR لانچ کرنے میں پنجاب حکومت عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. تو اس وقت وہ کمرہ کہا جا رہا ہے جس میں ان دونوں کے درمیان بہت سختی سے بات ہوئی ہے. پہلے بھی عمران خان نے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں پرویز الہی کو بہت برا بھلا کہا تھا، مغلوظات بکی تھی، ابیوز لینگویج بکے تھے اور کہا تھا کہ ہمارا چیف منسٹر جو ہیں وہ اسلم صاحب ہیں، جو MP ہیں، ان کے منسٹرز ہیں، ہمارا پرویز الہی نہیں ہے. لیکن دونوں کے مفادات ہیں اس لیے رکے ہوئے ہیں. دوسری طرف فوج اپنا پورا ہوم ورک کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو نہ انٹرنل نہ ایکسٹرنل ڈیسٹیبلائز ہونے دے گی اور وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. آرمی چیف اب دیکھ رہے ہوں گے کہ جو جانے سے پہلے وہ جو آرمی کے چیف ہوتے ہیں وہ مختلف دورے کرتے ہیں، وہ دورے کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بڑے بڑے پروپیگنڈا سامنے آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن یقیناً ابھی وقت نہیں ہے، وقت آ چکا ہے، قریب ہے کہ کسی بھی وقت آرمی چیف کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے، میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی طرف سے صدر کو بڑی مغلوظات بکی گئی ہیں، دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ جلدی نہیں کرنا ہے. اور دوسرا ایک چیز اور یہ کہ جناب فوج کے اندر جو جنرل فیصل نصیر اور دوسرے فوجی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سپریم کمانڈ ایکشن لیں. تو بیچارے وہ عارف اللہی کو پتہ ہے کہ قانون اور آئین میں یہ سب چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح عمران خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو فرعونیت کے اس میں ہوتے ہیں نا، چاہے کوئی بھی پوسٹ پہ بیٹھا وہ ان کی بات ایسے مانے کہ وہ قانون بھی وہی ہیں، آئین بھی وہی ہیں، سربراہ بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہیں، ان کی بات مانو جائے. وہ بات کہہ دیں تو وہی آئین اور وہی قانون ہے. لیکن بہرحال عارف الوی ایک آئینی پوسٹ صدر پاکستان میں بیٹھے ہیں، بہت غلط کام کیے ہیں انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ. لیکن یہ دو کام ایسے ہیں جس کے اوپر عارف الوی کو پتہ ہے کہ ان کی فیوچر، ان کا مستقبل، ان کی پوری فیملی کا مستقبل اس قسم کے غلط فیصلوں سے ہوگا جس کے نتائج کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بہت برا وقت آ چکا ہے، بہت برا وقت آ چکا ہے جب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حکومت جو بظاہر 11 سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، بہت بزدل حکومت نظر آتی ہے. اور وہی والی بات ہے کہ کانفلکٹ میں پڑنے کے بجائے اپنی وزارت کو طول دینا. ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کے چند وزراء اچھا کام کر رہے ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، وزیر اعظم خود اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی حکومت کی انتظامی اختیار ہے کہ اگر انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اور ایسے لوگوں کو جو سنگین الزامات لگا رہے ہیں اور آپ کے ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے کے لیے یا انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جمہوریت کو
کے لیے، کیونکہ وہ تو ماشاء اللہ لانے کے لیے تیار ہے، ویسے عمل کر رہے ہیں، تو پھر حکومت چاہے کتنے ہی اسموتھ کام کر رہی ہو، بہتری کا کام کر رہی ہو، اس کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا، یہاں پر اس حکومت سے یہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو سنیے تو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو، نواز شریف کو سنیے تو کھل کے کہتے ہیں ایسے نہیں ہو، آصف زرداری کو سنیے تو کھل کے کہتے ہیں، لیکن پھر ان تمام لیڈرز کے کھل کے کہنے کے باوجود وزیر اعظم اتنا لو پروفائل میں احتساب کے معاملے میں کیوں ہیں، جبکہ ان کے پاس آئینی قانونی سارے اختیارات ہیں، حکومت اور ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے، آئین اور قانون ان کے ساتھ کھڑا ہے، پھر بھی وزیر اعظم خاموش ہیں۔ یہ معمہ حل ابھی نہیں ہوا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ حل کریں۔ جس طرح میں نے کہا ایک اہم ترین آدمی سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا وزیر اعظم کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔